اگر تم اللہ تعالیٰ سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی طلب کرے، اور اگر تمہیں اللہ کے رحم کی تلاش ہے تو پہلے کمزور پر رحم کرنا سیکھو۔ اگر خود کو کمزور پاؤ تو باعزت طریقے سے پیش آؤ۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو سزا نہیں ہوتی۔ صبح کی تازہ ہوا میں فطرت کے پوشیدہ رازوں کو پہچانو، اس وقت سونا باعث نقصان ہے۔ اپنے آپ کو بہترین سمجھنے سے زیادہ اور کوئی برا معاملہ نہیں ہوتا۔ کم تر معیار کے بیج بونے سے گریز کرو، کیونکہ اس سے تمہیں بری فصل ہی ملے گی، جبکہ بارش اور سورج کی تپش سے فصل اگ کر ہی رہے گی۔ ہوا جو کہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے اور گھاس کو نشوونما بھی پہنچتی ہے، کیونکہ قدرت کو گھاس کا جھکاؤ اور عاجزانہ انداز بہت پسند آتا ہے۔ کسی بھی برے کام کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، ایسا کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بے وقوف لوگوں کے ہاں غرور اور تکبر عام پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کام لے تو جان لے گا کہ انسان کے لیے تکبر کرنا مناسب نہیں۔ ہر ایسے کام سے گریز کرو جو تمہیں موت یا بیماری کی طرف لے جائے، یا جس کام کے کرنے سے تمہیں خوف محسوس ہو یا تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے۔ زندگی کی دوڑ میں بھاگتے رہو، اگر تمہارے سامنے منزل نہ ہو تب بھی بھاگتے رہو۔ فاصلوں کی فکر مت کرو، رک جانا انسانوں کا شیوا نہیں۔ چلتے رہو، لیکن وہاں نہیں جہاں تمہیں خوف کی وجہ سے قدم اٹھانا پڑے۔ دھوکے باز لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھو۔ دوغلے لوگوں کے ساتھ پرسکون رہتے ہوئے عقل کا استعمال کر کے معاملہ کرو۔ اچھے اخلاق کے ساتھ مناسب بات کرو۔ صبر کرنا تمہاری شخصیت کو نکھارتا ہے۔ اگر بیمار شخص تمہارا دشمن بھی ہو پھر بھی اس کی عیادت کو جانا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ نیکی کے اعمال کی وجہ سے کئی بار دشمن کو بھی دوست بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے کمرے میں تنہائی کے ساتھ گزارا گیا تھوڑا سا وقت ان تمام معاملات سے بہتر ہے جو تم اس زندگی کی دوڑ میں حاصل کر پاؤ۔ اپنی کوششوں کو جاری رکھو، تمہاری ذات میں پوشیدہ خوشیاں آخرکار ظاہر ہونے لگیں گی۔ تمہارے پاس علم و عقل کا خزانہ موجود ہے، پھر بھی تم اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے دوسروں کے پاس جاتے ہو۔ جو تمہیں غلط لگے وہ کسی اور کے لیے بھی صحیح ہو سکتا ہے، اور جو چیز تمہارے لیے زہر ہے وہ کسی اور کے لیے شہد بھی ہو سکتی ہے۔ جب خود کو مصائب کے بھنور میں پھنسا ہوا پاؤ تو سمندر کی تہہ تک جانے کا راستہ نکالو۔ یہ ایک ایسی مؤثر دعا ہے جس کا حصول محض ان لوگوں کو ہوتا ہے جو درد کو اس کی انتہا پر جا کر برداشت کرتے ہیں۔ جو شخص غم اور تکلیف کے پیچھے پوشیدہ محبت تک پہنچ جائے تو وہ اپنی ذات کے خالی پن کو ہزاروں نئے روپ دے سکتا ہے۔ حق کا ساتھ دینے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ کے بتائے گئے راستے پر چلتے ہوئے انہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے غم کا ایک ذرہ بھی حاصل ہو جائے تو تم اس دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ اپنی روح کی ہدایت کے لیے تم کتنا جلدی عمل کرتے ہو۔ جب تم کسی محفل میں اپنے دل کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تو در حقیقت تم وہاں ہوتے ہی نہیں۔ ہر اس عنصر کو توجہ اور اہمیت دو جس کی بنا پر تمہاری روح کو کچھ نیا کرنے کو ملے۔ عادات میں پختگی رکھو، اپنے معاملات میں پختگی کی عادت تمہیں کامیابی تک لے جائے گی۔ جو شخص اللہ کی یاد میں سکون اور آرام
پڑنے لگے تو اس کے لیے خزاں کا موسم بھی بہار جیسا ہوتا ہے۔ توبہ ایک زبردست سواری ہے جو کہ انسان کو ذلت کے گڑھوں سے بلندی اور قبولیت تک کا سفر بہت تیزی سے کروا دیتی ہے۔